بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب سیدہ زہرا البتول علیہ السلام اپنے حق کے مطالبے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں تو اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ عفت و حیا اور طہارت کا پیکر اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت زہرا علیہ السلام وہ مردوں اور وہ نامحرموں کے مجمع میں گئیں اور وہاں پر جو مہاجرین و انصار وہاں پہ بیٹھے تھے ان کے سامنے جا کر اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ہم کسی اور خاتون کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے وہ باہر جا رہی ہے اور وہ عدالت میں پیش ہو رہی ہے اور کورٹ اور کچہری کے معاملات کو سامنا کرتی ہے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھے گی کہ یہاں پر اجنبی ہیں یا غیر اجنبی ہیں، محرم ہے نامحرم ہے، لیکن یہ تصور کرنا خاتون جنت کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ اجنبی اور غیر مردوں کے سامنے جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتی ہیں، وہاں باقاعدہ دلائل دیتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، تو آپ سے تصور ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس طرح کی روایتیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب نے بھی یہ گفتگو کی ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے مولانا ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور بلا شک کوئی شبہ ہمارے لیے ہر ایک جو اپنا موقف رکھتا ہے قابل احترام ہے، ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ کیا نقطہ نظر رکھتا ہے، اس کی فہم میں کیا حدیث کا کیا معنی اور مفہوم آیا، لیکن انہوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا اور شیعہ کتابوں کے کچھ حوالے دیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ کتابوں میں کیا بات لکھی اور کس طرح سے ہے، بہرحال میں مولانا صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے سامنے شیعہ کتابیں تو بعد میں ہیں، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ہمارے سامنے جو صحاح ستہ ہے اور بخاری مسلم یہ کیوں نہیں ہوتے، ہم ان کو کیوں پس پش ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی یا ان روایات کو پیش کر دیا تو شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا جو ان کا مقدمہ ہے یا ان کا عقیدہ ہے یا صحابہ کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ صحیح ہو جائے گی، تو یہ حق چھپانا ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی نہ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم سب نے گواہی دینی ہے کہ اگر وہ بات ہمارے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے تو ہم اس کو قبول کریں۔ یہاں پر ان مولانا صاحب کی گفتگو کا جواب دینے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ اس موضوع کے اوپر الحمدللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، ہمارے لیکچرز موجود ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، آپ اگر اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لیکچرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ تفصیلی دلائل کا آپ کو علم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سوال کا جواب کیوں دے رہا ہوں، مجھ سے یہ کہا جاتا ہے یا محبان اہل البیت علیہ السلام کو کہ آپ ان موضوعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ اختلافی موضوعات، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے داخلی معاملات ان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اتفاقی بات کریں، آپ لوگوں کو اخلاقیات کی باتیں بتائیں، دین کی عام فہم کر کے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو نماز روزے کا مسئلہ پتہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا علم نہیں ہے، حق و باطل کا پتہ نہیں، آپ یہ صحابہ کے اختلافی معاملات کیوں چھڑ؟ یہ بات جب ہم سے کی جاتی ہے تو مجھے بہت تعجب ہوا اور افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ آخر ایسا رویہ ہمارا تب کیوں ہے کہ جب ایک محب اہل البیت، اور محب اہل البیت تو چلے وہ سیکنڈ لیول پہ بات ہو گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سنی جو اپنی کتابوں کو پیش کر کے اور سنیت کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اس پر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، اور دوسری جانب ایسی بے شمار سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں، صبح شام سوشل میڈیا کے اوپر یہ مولانا صاحبان بیٹھ کر یہی گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ فلاں بدعتی ہے، فلاں زندیق ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں مجوسی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایران کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اہل البیت کے موضوع پر آپ نے گفتگو کی اور پھر وہ سینکڑوں ویڈیوز سامنے آ جاتی ہے، ان سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے ہزاروں جو منہ ہیں وہ سارے کے سارے اسی موضوع کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام کی اہمیت کو ان کے حوالے سے جو ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر موجود جو گفتگو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو اور تروڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کرے، لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکتے رہے، تو یہ اتنے ہزاروں مولوی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسے میں ایک آواز سامنے یہ آئے کہ سنی کتابوں سے ہی ہم سامنے رکھ دیں بغیر کسی توہین کیے، بغیر کسی کی بے احترامی کیے ہوئے، بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کہ جناب یہ جگہ بھی موجود ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ یہ ساری باتیں آپ کی ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ کا ہر مقدمہ ہر دعویٰ ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہے جو بخاری مسلم رحمہم اللہ یہ لکھ دیے ہیں انہوں نے، تو کیا انہوں نے بھی رافضیت بھر دی ہے اپنی کتابوں میں؟ کیا انہوں نے بھی شیعت کا دفاع کیا ہے؟ کیا بخاری کی یعنی ان کا مقصد بھی یہ روایات لانے کا یہ تھا تاکہ روافض کا ایجنڈا صحیح ہو جائے؟ کیا ان کا بھی ان روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ کی حقانیت دنیا کے اوپر واضح ہو؟ اگر نہیں تھا اور کوئی اور مقصد تھا، اور بلا شک و شبہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق کہیں کہ رسول اللہ کی یہ پیاری بیٹی اس دنیا سے ناراض کیوں گئی ہیں اور آپ کا مقدمہ کیا تھا، اور یہ روایتیں یہ بخاری نے اپنی جانب سے نہیں گڑھی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے راویہ ہیں، وہ روایت کرنے والی ہیں
آپ کتنی غمگین تھی، آپ نے کیا مقدمہ رکھا وغیرہ، یہ پوری تفصیل ہمارے ہاں بخاری، مسلم اور صحاح کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا جب میں گفتگو کروں تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو اختلافی ہے، یا اس کے اندر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، یا اس میں ہم یہ چاہتے ہی ہیں کہ نہیں یہ باتیں ہوتی رہیں۔ جب جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے گا، جب اس طرح کی دروغ گوئی کی جائے گی کہ جو اہل البیت کے مقدمے کے خلاف نہیں بلکہ سنیت کے مقدمے کے خلاف ہے، تو پھر تو سوال اٹھتا ہے نا، پھر تو آخر ذہن میں یہ تشویش کی لہر نہیں دوڑے گی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ زہرا اپنے مطالبے کے لیے کس کے پاس گئی ہیں، کس شخصیت کے پاس گئی ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابوبکر اس وقت ان کا کیا مقام ہے؟ خلیفہ وقت، خلیفہ وقت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ان کی سلطنت کے اندر عراق تک کے ممالک ہیں، بعد میں آ گئے، اور انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں اپنے دور خلافت کے اندر۔ یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک خلیفہ وقت کے پاس جاتی ہیں، اور یہ ہم اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے جو خلفاء ہیں، خاص طور پر شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، آپ جو خلافت کیا کرتے تھے تو آپ کے پاس کوئی دربار نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی قیصر و کسریٰ کی طرح وہاں پر کوئی تخت نہیں لگا ہوا تھا، کوئی خادمین دائیں بائیں نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ آپ مسجد النبوی کے اندر سے ہی فیصلے کیا کرتے۔ یہ فضائل ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ نہیں سنائے جاتے؟ یہ باتیں ہماری جلسوں میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی کہ نہیں لکھی ہوئی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جو خلافت کے فیصلے کیے ہیں وہ چٹائی کے اوپر سو کر، اور مسجد نبوی کے اندر آپ وہاں سے فیصلے ہوتے تھے۔ تو سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے معاملے میں کہ آپ اپنے حق کے مطالبے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ہیں، تو ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ سیدہ زہرا کو گویا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کورٹ کچہری کا ماحول تھا۔ مسجد نبوی کے اندر گئی ہیں، اور مسجد نبوی علی صاحب افضل التحیات و تسلیمات، وہاں پر اس وقت میں خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، خواتین بھی وہاں پر باقاعدہ نمازوں کے اندر شریک ہوا کرتی تھی، 5 نمازوں کے اندر خواتین جایا کرتی، اور سیدہ زہرا علیہ السلام وہاں پر اس مسجد کے اندر وہاں پر جا کر آپ نے مطالبہ کیا ہے، اور بلا شک و شبہ اس جگہ پر جہاں خلیفہ بیٹھے ہوتے اس کو دربار ہی کہا جائے گا۔ تو عام حالات کے اندر تو وہ مسجد ہی ہے، لیکن جب وہاں پر خلافت کی امور ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دربار میں گئی ہے، تو ایک تعبیر ہے۔ لیکن آپ جس مقام پر گئی ہیں تو وہ مقام مسجد کا تھا، اور اس میں کسی جگہ پر بھی یہ بات نہیں ہے۔ اگر شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مہاجرین و انصار تھے، تو کیا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی الیاذ باللہ کہ اس سے آپ سیدہ زہرا کی جانب یہ نسبت بھی کر رہے ہیں کہ بے پردگی بھی آپ کی ہو رہی ہے؟ کوئی یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور پھر جس جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے وہاں پر یہ ساری تفصیلات بھی موجود ہیں کہ آپ کے لیے باقاعدہ پردہ لگایا گیا، آپ نے پردے کی اوٹ سے گفتگو کی ہے۔ ابن طیفور نے، یہ اہل سنت مورخ ہیں، بلاغات النساء کتاب لکھی ہے، 204 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 280 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، عباسی دور کے یہ ادیب ہے، ان کی تاریخ بغداد بھی ہے لیکن وہ مفقود ہے، ان کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، ابن طیفور البغدادی۔ بلاغات النساء جو کتاب ہے، اس میں شروع میں ابتدا میں ہی انہوں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت میں سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے سے اس کتاب کا آغاز کیا، اور رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہا ان کے لیے لکھا ہے، ان کی تعریف کے ساتھ یہ شروع کرتے۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ادیب جو ہے وہ تاریخ لکھنے والے وہ شیعہ سنی سے ہٹ کر وہ لکھا کرتے تھے، وہ گفتگو کرتے۔ بہرحال اس میں سیدہ زہرا علیہ السلام کا جو خطبہ الخطبۃ الفدکیہ، اس کی صحت اور اس کے عدم صحت کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے۔ البتہ اس میں یہ ہمیں تصریح ملتی ہے، اور یہ شروع زمانے کے مورخ ہے، 204 ہجری یعنی دوسری صدی ہجری سے قریب ہے، تیسری صدی شروع ہو گئی ہے، تو اس زمانے کا مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ باقاعدہ آپ کے لیے میں حجاب لگایا گیا، اور آپ نے اوٹ کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے اوٹ لے کر گفتگو کی، آپ نے رکھا ہے۔ تو کسی نے یہ ثابت نہیں کیا، نہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے الیاذ باللہ جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں کہ نامحرموں کے سامنے اور غیر مردوں کے سامنے آپ گئی، اپنے حق کے مطالبے کے لیے گئی ہیں جس کو آپ اپنا حق سمجھ رہی ہیں، اور آپ نے وہاں قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ ہم اہل سنت کو تو سیدہ زہرا کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ایک معلمہ بن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ہیں، معلمہ بن کر، معلمہ ہیں آپ، رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی ہیں، آپ کو قرآن مجید کا علم ہے، آپ کو رسول اللہ کی سیرت کی گواہ ہے، آپ کے گھر کی زندگی کی گواہ ہے، تو آپ کو قرآن مجید بلا شک و شبہ کس نے پڑھا ہے؟ سیدہ زہرا کو۔ مجھے بتائیں کوئی مدرسہ کہ جہاں پر جا کر سیدہ زہرا نے تعلیم حاصل کی، اپنے بابا جان سے قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر اپنے بابا جان سے پڑھی ہے، تو لہٰذا وہاں پر وراثت کے مسائل نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہوئے وراثت کے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث آپ کو نہیں بتائی ہوگی کہ میری پیاری بیٹی میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلا شک و شبہ اگر یہ روایت اس طرح سے تو ضرور بتائی ہوگی۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ روایت سنی
تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل تھا؟ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں ہمارے سامنے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی بس ہم مولوی صاحبان جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو بس عجیب سا ایک رواج ہے۔ عجیب رواج یہ ہے کہ ایموشنل باتیں کر کے، جس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہ، وہ باتیں ہم نے لوگوں کو پیش کرنی۔ تو مولوی صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہے کہ رسول کی بیٹی کا کیا ادب ہے، اور حجاب کی آیات کیا ہے، پردہ کیا ہے، لہٰذا وہ سارا انتظام کیا گیا ہوگا۔ ورنہ یہ بات تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی آتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سیدہ زہرا وہ غیر مردوں میں چلی گئی، تو اس کا انتظام تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا ہوگا نا، کہ رسول کی پیاری بیٹی تشریف لا رہی ہیں، تو لہٰذا ان سب کے سامنے آپ نہ ہوں اور آپ کے لیے ایک پردہ لگایا جائے۔ یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا پورا انتظام کیا ہوگا، بلا شک کوئی شبہ کیا ہوگا اس کے اندر۔ پھر یہاں جو اہم بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4035، 4725 اور صحیح مسلم کی 4581۔ یہ روایات ہے آپ کے سامنے کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام وہ اکیلے نہیں گئی، بلکہ اپنے چچا جان جناب عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی۔ صحیح بخاری کے اندر 4035۔ میں آپ کے سامنے سے پڑھ لوں، میں نے نمبر آپ کو بتا دیا ہے، آج کل ماشاءاللہ ہر ایک کو روایات کا علم ہے۔ 4035 یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہ۔ یہ فدق والی روایت ہے، اور کسی جگہ پر صرف سیدہ زہرا کا نام ہے، کسی جگہ پر صرف جناب عباس کا نام ہے، کسی جگہ پر دونوں نام ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو وہ بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ روایت میں جہاں پر اس کا عنوان وہ باندھ دیتے ہیں، وہ روایت اس کے مطابق لے کر آتے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 4035 میں نے نمبر آپ کو بتا دی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ زہرا علیہ السلام وہ اپنے چچا جان حضرت عباس کے ساتھ گئی، اکیلے نہیں گئی ہیں، محرم کے ساتھ گئی، یعنی باقاعدہ اس کا خیال کرتے ہوئے۔ شرعی مسائل آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے جانا ہے، کن کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، کس کے ساتھ گئی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکیلے نہیں گئی، بلکہ ایک مقام پہ یہ بھی ہے کہ جناب علی کے ساتھ گئی ہیں، اور کبھی یہ ہے کہ علی کو بھیجا اور سیدنا عباس کو بھیجا، سیدنا امام علی کو بھیجا یا سیدنا عباس کو بھیجا، یہ روایت کے الفاظ بھی۔ اور چلنے کا جو انداز تھا، اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کر، کأن مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صحیح بخاری 3623، 6285، صحیح مسلم 6313۔ آپ کے چلنے کا انداز کیسا، کس طریقے پر آپ چلا کرتے، کیسے آپ کے قدم اٹھا کرتے، کیا آپ ماحول، یعنی صرف اس میں حضرت عائشہ یہ نقل نہیں کر رہی کہ آپ کے چلنے کی جو رفتار ہے یہ انداز، بلکہ یہ بھی ہے کہ چلنے کا انداز کہ کس موقع پر نکلنا ہے اور کس موقع پر نہیں جانا، کس جگہ پہ جانا ہے اور کس جگہ پہ نہیں جانا، قدم کہاں اٹھانے اور کہاں نہیں اٹھانے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز جیسا۔ تو کیا اب یہ تصور کیا جا سکتا ہے اس بی بی سے، اس خاتون سے، کہ وہ ایسی مجلس میں جا سکتی ہیں کہ جس کے لیے مولوی صاحب یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اجنبی اور اس طرح، اور اگر آپ گئی بھی ہے، تشریف بھی لے گئی ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ حضرت ابوبکر نے بھی ماحول ترتیب دیا کہ باقاعدہ پردہ لگایا جائے، رسول کی پیاری بیٹی آ رہی ہیں، اور جناب زہرا علیہ السلام بھی اپنے چچا جان کو لے کر وہاں پر گئی۔ تو مولانا صاحب یہ ہے، آپ اگر اس طرح بیان کر دیں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر جو آپ نے آگے آخر میں جو بات کی ہے، میں عرض یہ کرتا چلوں کہ فدق کے حوالے سے میں یہاں پر دلائل نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو سیدہ زہرا نے دلائل دی ہیں، یہ میں اپنی کافی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، یہاں صرف ایک سوال کا جواب دینا مقصود تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں جو آخر میں مولانا صاحب یہ کہہ کہ حضرت فاطمہ اس دنیا سے ناراض گئی ہیں، اور کیوں گئی، اس سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو میں نے ان کے سامنے ہمیشہ یہ بات 4240، 4241 صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ پڑھ لیجئے، یہ سارے معاملات آپ کو سمجھ میں، اور ہمیشہ یہی کہوں گا کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کسی سے بھی اس دنیا سے آپ ناراض گئی ہیں، اور آپ نے ترک کلام کر دیا تھا، آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور اپنے جنازے کے اندر بھی کسی کو نہیں آنے دیا، اور امام علی علیہ السلام نے بھی کسی کو آنے نہیں دیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن میں مجبور ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر اور بخاری کے اندر یہ روایت موجود، اور ترجمہ کرنے والے بھی میں نے ہمیشہ مولانا داؤد راز کا ترجمہ پیش کیا، اور بہت اس حوالے سے ان کا جو ترجمہ ہے بہت احتیاط کے اوپر بھی مبنی ہے، اور بہت زیادہ وہ بخاری کے مقامات کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا کا پورا ترجمہ بالکل بعین ہی اس کی تائید کر رہا ہوں، لیکن اکثر جگہوں کے اوپر انہوں نے ترجمے کے اندر خیانت نہیں کی ہے۔ تو کیا ہم ان ساری باتوں سے ہاتھ اٹھا لیں؟ کیا ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم بخاری کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم، شبلی نعمانی نے یہ بات لکھی اپنی مقدمہ سیرت کے اندر، سیرت النبی کی کتاب لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں سیرت النبی وہ سیرت کی کتابوں سے یا تاریخ کی کتابوں سے نقل نہیں کروں گا، بلکہ میں سیرت النبی کو بخاری مسلم سے پہلے رکھوں گا اور ان کو ترجیح دوں گا۔ تو سیرت النبی کے معاملے کے اندر بخاری مسلم مقدم ہے،
ہمارے علماء اس بات کو لکھتے ہیں تو افسوس ہے کہ ہم جب بات اہل البیت کی آتی ہے تو وہاں پر سیدہ زہرا سے اگر متعلق ہو، نہیں، اس پہ پردہ ڈال دو، اس بات کو خاموش کر دو، بخاری کو چپ کرا دو، بخاری کو بولنے مت دو۔ کیوں جناب؟ اگر بخاری صاحب رحمہ اللہ آج ہوتے تو ہمارا رویہ یہ ہوتا، بخاری صاحب کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے، ہاں یہ روایت صحابہ کے بارے میں تم نے کیسے لکھ دی بخاری صاحب، 295 سی اور بی یا جو بھی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی سنیت کا دفاع نہیں ہو رہا، یہ ہم سنیت کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں جتنا ہم اس طرح کوشش کریں گے سنیت کمزور ہوگی، اور سنیت الحمدللہ عز و جل وہ احادیث کے ساتھ کھڑی ہے، اہل سنت والجماعت کے دلائل مضبوط ہیں، احادیث کے اندر ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس جانب غور کیجئے اور بغیر کسی تعصب کے فیصلہ کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔